بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی اپنے اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، آپ کی اولاد یعنی آپ کے بچے اگر بہت ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانتے، اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں جب آپ گھر میں موجود ہوتے ہیں تو سب بات مانتے ہیں اور ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن جب والد گھر سے چلے جاتے ہیں تو بچے ماؤں کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، بچوں میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ہر بات پر ضد کرتے ہیں، اسکول نہیں جاتے، رات کو روتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ آپ کے بچے جو آپ کی بات نہیں مانتے، چاہے بڑے بچے ہوں یا چھوٹے، آپ کے نافرمان ہیں، آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہی کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفہ کے بعد آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا اور آپ اپنی اولاد پر رشک کریں گے، آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ پیارے ناظرین، بے شک اولاد بھی انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں کو ان چیزوں سے آزماؤں گا جیسے مال و دولت، اولاد اور جان، تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اگر ہمارے ساتھ تابع دار ہیں تو ہم خوش ہیں، اگر ہمارے اولاد نافرمان ہے تو یقیناً یہی ہماری بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نافرمان اولاد دے کر بھی آزماتا ہے اور فرمانبردار اولاد دے کر بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل اور شعور عطا فرمایا کہ ہم اپنے بچے کی تربیت صحیح سے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو اس کی جان، مال اور اولاد سے زیادہ محبوب جب تک نہ ہو جاؤں ایمان کامل نہیں۔ تو پیارے ناظرین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بے شک بہت سی راہیں کھولتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مقدس کتاب قرآن مجید، قرآن پاک کو ہمارے درمیان بھیج دیا تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اس کو مضبوطی سے تھام لیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ پیارے ناظرین، اگر ہمیں کسی بھی مشکل کا سامنا ہو تو ہمیں سب سے پہلے صبر کرنا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا شکر کرنا ہے اور اللہ ہی کی مقدس کتاب کی تلاوت کر کے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ آپ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ میں تو اتنا زیادہ نیک تھا، میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، اس کے باوجود میری اولاد اتنی نافرمان کیوں نکلی؟ تو پیارے ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندے کو ہی آزماتا ہے۔ آپ تاریخ کھول کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبیوں کو بھی آزمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک ولیوں کو بھی آزمایا، جن میں سر فہرست اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے طریقے سے آزمایا، جیسا کہ رزق سے آزمایا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا تو آپ نے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی گزارا کیا، آپ پر کافروں نے پتھر برسائے، آپ لہو لہان ہو گئے، اس کے باوجود بھی آپ نے اف تک نہ کی اور ان لوگوں کے لیے بد دعا تک نہ کی۔ اسی طرح دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح آزمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ جو خود ایک نبی تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نیک بندوں میں شامل کیا تھا، اللہ نے ان پر بھی کتنی بڑی آزمائش ڈالی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے الگ کر دیا اور کئی سال بعد پھر دوبارہ ملا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آزمائشوں سے گزرنا پڑا، جس پر وہ کس طرح پورے اترے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اللہ کے نبی اور پیغمبر اور اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی جگہ پر آزمایا، جیسے حضرت آسیہ جو کہ اللہ کے نیک خاتون تھی، اس کا شوہر فرعون تھا، یعنی اس کے لیے اپنا شوہر ہی ایک بڑی آزمائش تھی، وہ اپنی آزمائش پر پوری اتری۔ انہوں نے اپنے جسم کی کھال تو
اتروا دی لیکن اس کافر کا ساتھ نہ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نیک پاکیزہ پیغمبر تھے کہ اس طرح ان کی قوم نے بدکاری کی اور ان پر عذاب آیا۔ یہ سب آزمائشیں ہی تو تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں پر ڈالی، اور اللہ کا جو نیک بندہ ان آزمائشوں پر پورا اترتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ ہی کے دیے پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر نہ پکڑنا جو ہم بھول گئے، یا ان خطاؤں پر نہ پکڑنا جو ہم نے بھول میں کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں، ہمیں معاف فرما دینا جو بھی ہم بھول میں غلطیاں کر بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین، بے شک اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ پیارے ناظرین، اسی طرح ماں باپ بچوں کو بہت پیار سے پالتے ہیں، اور والدین محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں بچوں کو کھلانے کے لیے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر کچھ بن جائے۔ لیکن جب بچہ ہی تکلیف دینے لگ جائے، یا بچہ بات نہ مانے، یا بچہ ضدی بن جائے، ماں باپ کا نافرمان ہو، تو والدین بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے کہ اتنی محنت سے اسے پالا، وہی بچہ باتیں کرنے لگ جائے، وہی بچہ ذلیل کرنے لگ جائے، یہاں تک کہ بڑوں کی بات ہو رہی ہو، اگر چھوٹے بچے بھی آپ کو پریشان کرتے ہوں، ضدی ہو گئے ہوں، تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ کریں۔ اگر وہ ضدی ہیں، شرارتی ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد وہ بچے بھی صحیح ہو جائیں گے، چاہے اولاد چھوٹا ہو یا بڑا۔ وظیفے کا طریقہ کار بے شک اسی طرح ہے، اسے اچھی طرح جان لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کیسے سدھر جائیں گے، یعنی تابعدار بنیں گے۔ پیارے ناظرین، اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے کسی بھی نماز کے بعد، تہجد کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے کرنا ایسا ہے کہ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر درود پاک پڑھنا ہے، درود شریف۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے ناظرین، آپ نے یہ درود پاک صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پانی والے گلاس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پیارے ناظرین، یہ چھوٹی سی سورت قرآن پاک کی ہے، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر، یعنی گلاس میں جو پانی ہے اس پر پھونک مارنی ہے، اور اس کے بعد ناظرین آپ نے آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کو آیت الکرسی زبانی یاد نہیں تو آپ قرآن پاک سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ پیارے ناظرین، اس آیت الکرسی کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ چکے تو آپ نے پانی کے اوپر پھونک مارنی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ جلدی جلدی نہیں بلکہ آرام سے کرنا ہے، پورے صحیح لفظ ادا کریں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ
کیونکہ جب بھی کوئی کام کرو اچھے سے کرو، جلد بازی سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر یہ وظیفہ جلد بازی میں نہ کریں، کیونکہ یہ خاص قسم کا عمل ہے جس سے آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ تو پیارے ناظرین، زیادہ سے زیادہ آپ کو صرف 10 منٹ لگیں گے۔ آپ نے اچھے سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ پانی کے اوپر پھونک مارتے ہیں تو اس پانی کو آپ نے سنبھال لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ پانی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کے بعد کہ اے اللہ میرے بچے کو فرما بردار بنا دے۔ اس وظیفے کو ہر عورت یا مرد دونوں حضرات کر سکتے ہیں۔ جو بھی میری بات سن رہا ہے یا وظیفہ کو پڑھنا چاہتا ہے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے پہلے دعا کرنی ہے، یا اللہ یہ جو میری اولاد ہے میرے لیے نیک بنا دے، میری ہر بات مانے، مجھے تنگ نہ کرے، ذلیل نہ کرے، اللہ اس کو فرما بردار بنا دے۔ پیارے ناظرین، آپ کو بچے کا نام لے کر دعا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے کا نام علی یا احمد ہے تو آپ کہیں گے یا اللہ جو میرا بیٹا احمد ہے یا میرا بیٹا علی ہے اس کو ہدایت عطا فرما اور میرا فرما بردار بنا دے، اس کو بری چیزوں سے بچا، اس کو میرے لیے نیک بنا اور اس کو اچھا انسان بنا، اس کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرما۔ اس کے بعد پیارے ناظرین پھر پانی پر دم کر دیں اور بوتل میں ڈال کر اس پانی کو اپنے پاس محفوظ کر لیں اور رات کو سوتے وقت اپنے بچے کو یہ پانی پلا دیں۔ آپ نے اس کو صرف 3 دن پلانا ہے۔ پیارے ناظرین، اکثر گھروں میں جب کھانا کھاتے ہیں تو اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو ایک ہی برتن میں جگ میں پانی ڈال لیں، کسی بھی چیز میں مکس کر کے آپ پلا سکتے ہیں۔ کچھ بچے بڑے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں کیسے پانی پلاؤں، تو پورے جگ میں بھی مکس کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ نے مکس کر دینا ہے اور باقی 3 دن آپ نے وہ پانی بچے کو پلانا ہے۔ یہ عمل کر کے اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ پیارے ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار اس ویڈیو میں نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں، پھر آپ کو 4 سے 5 منٹ لگیں گے، لیکن آپ کو دل میں اطمینان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کی مشکلات دور ہو جائے گی جو بچوں کی وجہ سے بنی ہوئی ہیں، جو مشکلات ان بچوں نے کھڑی کی ہوئی ہے، چاہے وہ بچہ چھوٹا ہو، ضدی ہو یا ڈرتا ہو، رات کو روتا ہو، چاہے وہ بچہ بڑا ہے، نافرمان ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتا، باپ کی بات نہیں مانتا یا کسی بھی بات کو ٹال دیتا ہے، اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ تعالی بچہ ہر بات مانے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔